میرا سوال ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو نکاح کے حوالے سے کیا ترغیب دیں گے؟ اسٹوڈنٹس کو نکاح کے حوالے سے یہ ترغیب دوں گا کہ کر کے بتا دیں، ہو گئی ہے، جس نے جو اکھاڑنا ہو۔ میں آپ کو پیسے کمانے کا بہترین طریقہ بتاتا ہوں۔ آپ ایک سینٹر کھولو اور لکھ دو کہ یہاں پر لوگوں کو وظائف بتائے جاتے ہیں، روحانی عملیات کا بہترین ادارہ، اور پھر کوئی بھی آئے نا اس میں 100 روپے رکھو سمپل، تو بھئی ایک وظیفے کے ہم 100 روپے لیں گے۔ اتنا رش لگے گا آپ کے پاس، اور بتانا کیا ہے آپ نے، کوئی بھی آگے جی میری شادی نہیں ہو رہی، آپ اس سے بولے کہ آپ ایسا کریں، وہ بھی سومی غدین نویت من شہر رمضان، ایسی دعا لکھی ہوئی ہے نا کتابوں میں، یہ آپ 334.5 دفعہ صبح پڑھیں اور 232.4 دفعہ شام کو پڑھیں آپ، اور الٹے لٹک کے پڑھیں۔ جتنا اوٹ پٹانگ کر کے اس میں ڈالیں گے نا تو ایسا سمجھیں گے لوگ کہ پتہ نہیں یار یہ کیا لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پھینکے جا رہے ہیں، لوگ لپیٹ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور کروڑ روپے چھپ رہے ہیں، ان کی عقیدتیں بھی ہو رہی ہیں۔ مفتی صاحب، میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کے پاس بڑا موبائل ہی نہ ہو اور اس نے کبھی مخلوط ماحول میں نہ پڑا ہو، ایسا رشتہ کہاں ملے گا مجھے؟ آرڈر پہ بنواتا ہوں آپ کے لیے۔ میں نے تمہارے لیے بیوی کو بنایا تاکہ تمہیں سکون ملے، سکون ڈپریشن کی الٹ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نیچرلی جو انسان کے سکون کے لیے جس مخلوق کو پیدا کیا گیا مرد کے لیے، وہ کیا ہے؟ عورت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو جو اسی سے دور بھاگ رہا ہو یا غیر قانونی طریقے سے حاصل کر رہا ہو، جس سے ڈپریشن بڑھتی ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں ہماری تو اتنی گرل فرینڈز ہیں۔ دیکھو، گرل فرینڈ آپ کے ساتھ رہنے کی پابند نہیں ہوتی، وہ کسی بھی وقت مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے، وہ ڈپریشن کم نہیں، ڈپریشن بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ جبکہ بیوی کو چھوڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، عورت اپنی مرضی سے جا نہیں سکتی ہے۔ برو جانم عدل کا پرچم، فاتح عالم کفر پہ ماتم، نام عمر ذکر میرا، جان ہے جانان عمر ہے، سرکار دو عالم کے دعاؤں کا ثمر ہے، وہ میرا عمر، میرا عمر، میرا عمر ہے۔ ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے، دیکھو میرے پاس میاں بیوی کے کیسز بہت آتے ہیں، اس لیے میں بار بار یہ ٹاپک لے کر آتا ہوں، اور یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے نا۔ جب بیوی آپ کو بولا کرے نا آپ کے اندر یہ خرابی ہے، مرد میں گڑبڑ یہ ہوتی ہے وہ سنتا نہیں ہے۔ مرد میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ سنتا نہیں ہے۔ تو نہ مانو بیگم کی، لیکن ایک دفعہ غور سے سن کے غور کر لو، کہیں یار یہ صحیح تو نہیں کہہ رہی۔ اکثر مردوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بیگم نے یا سسر نے یا ساس نے داماد کو بول دیا کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ ذرا صحیح نہیں کر رہے، ایک دم تیش میں آ جاتا ہے۔ یہ تیش میں آنا تکبر ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ دیکھو، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ غلط کہہ رہی ہو، ساس صاحب کی، ہو سکتا ہے آپ کے سسر صاحب غلط کہہ رہے ہوں، عین ممکن ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بیگم آپ کی غلط کہہ رہی ہو، تو کہنے تو دو نا یار اس کو، ہے نا؟ سن لو یار، آرام سے سن لو، بولو اچھا غور کروں گا میں۔ خواتین جب کہتی ہیں ایکچولی کام بہت ہے، تو مجھے اتنی ہنسی آتی ہے کہ یار اس سے بڑا لطیفہ میں نے دنیا میں سنا نہیں۔ جب کوئی خاتون فون کر کے بتا رہی ہوتی نا ایکچولی میں بزی بہت ہوں، ایکچولی اتنے کام ہیں، میں اتنا ہنس رہا ہوتا ہوں، برداشت بھی کر رہا ہوں، کیونکہ میں فون پہ ہنس جاؤں تو پھر غصہ کریں گے نا کہ یار اتنی ڈڈائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی یار۔ کام کہاں ہے آج کل؟ کس کے کدھر کام ہے یار آج کل؟ اللہ سوائے ان خواتین کے جو بیان سن رہی ہیں، وہ بہرحال وہ ان کے بہت سارے کام ہیں۔ وہ پھر غصہ ہوتی ہے، کمنٹس میں اتنی گالیاں پڑتی ہیں نا مجھے نیچے کہ میں کیا بتاؤں۔ کام ہے ہی نہیں بھائی آج کل گھروں میں، ماسیاں کر رہی ہیں سارے کام آ کے۔ متوسط گھرانے کے لوگوں نے بھی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ ایک آدمی ہوٹل پہ گیا گرل فرینڈ کو لے کے، کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو۔ اس نے کہا دوسری کس کے لیے؟ کہہ رہے گرل فرینڈ کے لیے، ایک میرے لیے۔ ہوٹل والے نے کہا کمبخت، جب تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی کیوں ہے؟ کہہ رہا غریب ہو کے نہیں رکھی، رکھ کے غریب ہوا ہوں۔